سورہ المنافقون رکوع نمبر 2 تلاوت یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون. سورہ المنافقون رکوع نمبر 2 ترجمہ کنز الایمان. اے ایمان والو تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں. اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں کسی کو موت آئے. پھر کہنے لگے کہ اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکوں میں ہوتا؟ اور ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. سورۃ المنافقون رکوع نمبر 2 تفسیر. ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے یہ کہا کہ تمہارے مال تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں. یہ اللہ کے ذکر سے کیا مراد ہے؟ صدر الفاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر شریف میں لکھتے ہیں کہ ذکر اللہ سے مراد 5 وقت کی نمازیں اور قرآن ہے. جو شخص اپنی اولاد اور اپنی بچوں کی اور بیوی کی وجہ سے قرآن اور نماز سے دور ہو گیا، اس کا نام خدا سے غافلوں کے اندر شامل ہو جائے گا، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی. ڈرو. اور یہ ہلاک ہو جاتا ہے بندہ. اس لیے اپنی عورتوں کو اپنے بچوں کو بھی نماز پہ لگاؤ، خود بھی نمازی بنو اور قرآن پڑھو، قرآن کی طرف دھیان دو. وانفقوا مما رزقناکم، اور جو ہم نے آپ کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. من قبل ان یاتی احدکم الموت، ایسا نہ ہو کہ موت کا وقت آئے فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ کچھ مہلت دے دے، فاصدق واکن من الصالحین، میں صدقہ دیتا ہوں، میں زکوٰۃ دیتا ہوں، میں نیک ہو جاؤں گا. اب اسرائیل کو دیکھ کر تو پھر بڑے بڑے کو نیک ہونے کا خیال آ جاتا ہے. بات تو یہ کہ اس زمانے میں نیک ہو جاؤ نا. اس کو دیکھ کر بڑے بڑے مہلت مانگتے ہیں، اور وہ بڑے بڑوں کو مہلت نہیں دیتا. لیکن حضور کا کوئی چھوٹا سا غلام بھی ہو نا، اور اس کا دل چاہتا ہو کہ موت آنے سے پہلے میں وضو کروں، 2 نفل پڑھوں، سجدے میں چلا جاؤں اور میری جو روح وہاں نکلے، تو کبھی کبھی ایسے غلاموں کی ایسی خواہش کو وہ پورا کر دیتا ہے. ایسے کئی واقعات ہیں. مولانا زکریا صاحب نے بھی لکھے ہیں ان کو، ایسے واقعات کو، اور مولانا کاندلوی نے بھی لکھا ہے ان واقعات کو، اور میرے سرکار حضور امام العارفین کشتہ عشق و محبت پروانہ شمع رسالت حضور سیدنا امام اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بھی کمال اس پر فتاوی رضویہ شریف میں واقعات لکھے، اور کئی دیگر کتابوں میں بھی یہ واقعات لکھے. ایسا ہوا ہے اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے. اور اس کے علاوہ تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ ملک الموت آیا، اور ملک الموت نے ایمان والوں کو، رسول پاک کے عاشقوں کو بتا دیا کہ اس وقت آنے والا ہوں، آپ تیاری کر لیں، جو تیاری کرنی ہے کر لیں. اور مجھے بہت سارے واقعات ہیں، مگر مجھے ایک دم اعلیٰ حضرت ہی یاد آ گئے. میرے امام اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کے مہینے میں آپ کا وصال اقدس ہوا، تو آپ نے پہلے ہی بتا دیا تھا، اور بتا دیا اور تیاری شروع کرا دی. جس وقت وصال اقدس کا وقت ہوا تو آپ نے ڈانٹا سب کو، کیا کر رہے ہو؟ کھڑے دیکھے کیا کر رہے ہو؟ تصویر ہٹاؤ یہاں سے. حضور یہاں تصویر کہاں ہے؟ فرمایا یہی جو روپیہ پیسہ پر تصویر ہے یا کارڈ پر تصویر ہے، یہ تصویریں اس کمرے سے دور کرو، کیونکہ مصور کے مظہر حقیقی رسول پاک کی آمد مبارک ہونے والی ہے. اور ایسا لگا کہ کوئی ہستیاں کمرے میں داخل ہو گئیں اس وقت. اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے پاس کھڑے اپنے صاحبزادوں سے کہا کہ سورۃ ملک پڑھو، سورۃ مزمل پڑھو. بڑے سکون سے سنی
اور پھر تھوڑی دیر بعد فرمایا سورہ یاسین شریف پڑھو. کسی جگہ پڑھنے والے کو ذرا سی غلطی لگی، آنکھ کھول کر فرمایا ایسے نہیں ایسے. جب ساری صورتیں سن لی پھر آرام سے اپنا چہرہ خود ہی قبلے کی طرف کیا اور پورا کلمہ شریف پڑھا، اور ایک ذرا سی چمک سی آئی اور ان کی روح مبارک پرواز کر گئی. سرگودا کے پاس ایک مزار شریف ہے، میری حاضری ہوئی ہے. تو ان کا نام ویسے تو پہلے ان کا نام دو نام ان کے وہاں مشہور ہیں، ایک بابا منگلو تو دوسرا بابا جمعہ. تو وہ منگلو اس وجہ سے کہ وہ منگل والے دن فوت ہو گئے، تو ان کا جنازہ جا رہا تھا. ایک عورت چھت پہ چڑھی ہوئی اوپر سے دیکھ رہی تھی، تو اپنی سہیلیوں سے کہنے لگی یہ کیسا پیر ہے، منگل کے دن فوت ہو گیا ہے. پیروں بزرگوں کو تو جمعرات یا جمعہ ملتا ہوتا ہے، جمعرات اور جمعے کو فوت ہوتے ہیں، یہ کیسا پیر ہے بزرگ ہے، یہ منگل کے دن فوت ہوا ہے. وہ اسی وقت جنازے کی چرپائی پہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور دوستوں سے کہا دوستوں روک دو جنازے کی چرپائی ادھر ہی. پھر اس عورت کو مکان کے اوپر چڑھی تھی، اس کو کہا بی بی تو کیا کہتی ہے، منگل والے دن فوت ہونے والے بزرگ ہی نہیں ہوتے، چل سانو کی یہ ہمیں کیا ہے، اب ہم جمعے والے دن فوت ہو جائیں گے. وہیں بیٹھے رہے 3 دن تک، ذکر اذکار ہوتا رہا، جنازے کی چرپائی میں بیٹھے رہے، ذکر اذکار ہوتا رہا. وہ عورت جناب علی یہاں کے قدموں میں گرے، معافی مانگے، حضرت میں نے تو ایسے کہہ دیا. فرمایا کہہ دیا تو کیوں کہہ دیا، تجھے پتہ نہیں کس کے بارے میں کہہ دیا، اللہ کے دوستوں کے بارے میں. جی موت و حیات تو اپنے اختیار میں آ جاتی ہے، لیکن یہ منکروں کے لیے ایک لمحہ نہ آگے نہ پیچھے. اللہ جن سے پیار کرتا ہے ان کے لیے یہ سہولت بھی ہے. ان کے لیے یہ جو کتاب ہے نا بڑی مشہور، کون سی، تذکرۃ الاولیاء، یہ کتاب ہے نا تذکرۃ الاولیاء، یہ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے. ان کے دنیا سے دین کی طرف رجوع ہونے کا جو واقعہ وہ بھی یہی واقعہ ہے نا. ان کی دکان تھی عطر کی، عطر بیچتے تھے. ایک دن ایک فقیر بابا آیا اور اس نے کہا کہ مجھے تھوڑی سی خوشبو لگا، نماز پڑھنے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا فری میں نہیں دیتا، کوئی پیسے دے. انہوں نے کہا اور تو ڈرتا نہیں ہے، وہ فری میں مانگ رہا ہے. اس نے کہا تو کیا تو نے مرنا نہیں ہے، کہ تو اگر دے دے گا ہم لگائیں گے، جا کے نماز پڑھیں گے، تجھے ثواب ہوگا، تھوڑی سی خوشبو لگا دے، تیری خوشبو کم تھوڑی ہوتی ہے. اس نے کہا تو مجھے میری مرنے کی باتیں کرتا ہے، تو نے خود نہیں مرنا. اس فقیر نے کہا ہاں میں نے مرنا ہے نا. جا مر پھر. اس نے کہا اچھا مر جاؤں. میں نے کہا ہاں مر. وہ سامنے بینچ پڑا ہوا تھا، وہ بابا ادھر لیٹا اور فوت ہو گیا. بابا ان کی تو جناب جان بن گئی بجی. وہ کہنے لگے یہ کیا بات ہے بھائی. میں نے کہا جا مر. تو وہ تو بیٹھ کے مر گیا. یہ اچھی ہے بھائی، اپنے ہاتھ میں ہی ہو موت، جب چاہا مر لیا، جب چاہا زندہ ہو گئے. یہ کیا چیز ہے بھائی، یہ کیا مقام ہے. بس اس وقت بس ساری دکان شکان چھوڑ دی اور بس اس کے بعد اسی لائن میں لگ گئے کہ یہ موت کیا ہوتی ہے اور زندگی کیا ہوتی ہے. بس اسی لائن میں ایسے لگے کہ آج تک ان کی دکان تو کسی کو نہیں پتا، لیکن تذکرۃ الاولیاء میں جو ان کا ایمان ہے وہ سب کو پتا ہے. جی زندہ ہو گئے. جی اللہ اللہ اللہ. یہ وہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ وہ مہلت سے پہلے پہلے خرچ کرو، پھر تمہیں زندگیاں مل جائیں گی. اور وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. اب آپ کو میں ایک اور بات بتاتا ہوں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر، کہ وہ یہ ہے کہ قرآن مجید سے کوئی فیض لینے کے دوسرے انداز بھی ہوتے ہیں. ذرا آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں. ایک شخص نے حضرت امام غزالی سے کہا کہ ستارے تو کچھ الٹے بھی حرکت کرتے ہیں، کچھ سیدھے بھی کرتے ہیں، تو ستاروں کی الٹی حرکت اور سیدھی حرکت کا ذکر کہاں ہے؟ امام صاحب نے فرمایا، امام غزالی نے، کہ وہ تو سورۃ یاسین میں ہے، کل فی فلک یسبحون. اس نے کہا یہ تو میں نے بھی پڑھا ہوا ہے، سیدھی حرکت ہے نا اس میں، الٹی کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا اسی کے اندر الٹی بھی ہے. اس نے کہا وہ کیسے؟
آپ نے فرمایا یہ جو لفظ ہے نا کلن فی فلکن، اسی لفظ کو پھر الٹا کر کے پڑھو نا تو تب بھی یہی بنتا ہے کلن فی فلکن. اب آپ بھی لکھ کر دیکھ لیجئے گا کلن فی فلکن، یہ ایسا لفظ ہے کہ اس کو ادھر بھی پڑھو تو کلن فی فلکن، ادھر سے پڑھو تب بھی کلن فی فلکن. تو ادھر سے پڑھو ستاروں کی سیدھی حرکت آ گئی، ادھر سے پڑھو تو ستاروں کی الٹی حرکت آ گئی. تو قرآن کے اندر اس طرح کے بے شمار قرآن مجید کے اندر اس طرح کی تفسیرات جو ہے یہ سنت ہے، اور یہ تعبیر بالرائے نہیں ہے، تفسیر بالرائے نہیں ہے. ایسا ہوا ایک یہودی نے جو ہے نا وہ حضرت مولا علی سے کہا کہ میری داڑھی بھی ہے، اس کی بالکل ایسی چھوٹی چھوٹی سی داڑھی تھی اور مولا علی کی بھری ہوئی داڑھی تھی. اس نے کہا مولا علی سے کہ کہا قرآن میں آپ کی داڑھی اور میری داڑھی کا ذکر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے. اس نے کہا وہ کیسے؟ آپ نے آیت پڑھی جس کے اندر تھا کہ اللہ تعالیٰ جب آسمان سے بارش برساتا ہے تو جو اچھی زمین ہوتی ہے وہ گھنی ہو کر نکلتی ہے، اور جو بری زمین ہوتی ہے اس میں سے تھوڑا ہی نکلتا ہے. آپ نے فرمایا ایمان کی بارش برسی تو میری داڑھی جو ہے نا گھنی ہو کر نکلی، اور تیرے اوپر جو ہے نا وہ بے ایمانی کی بارش برسی تو تیرے اندر سے جو ہے نا یہ چھوٹے چھوٹے جو ہے نا کانٹے ہی نکلے ہیں. تو یہ دیکھ یہ تیرا ذکر بھی ہے اور میرا ذکر بھی ہے. تو اس نے کہا حضور آج کے بعد پھر اپنی داڑھی شریف کا صدقہ مجھے بھی اپنے اسلام میں قبول فرما لیجیے. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. تو اس طرح قرآن مجید کے اندر بے شمار ہے. حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک مرتبہ گھوڑے سے ٹھوکر لگی اور گر گئے. اٹھ کر آپ جو ہے نا سر پہ ہاتھ رکھا اور اس طرح کچھ سوچ رہے تھے تو قریب مریدین نے عرض کہا حضور چوٹ تو نہیں لگی زیادہ؟ فرمانے لگے چوٹ نہیں لگی، میں غور کر رہا تھا کہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ میں گھوڑے سے گروں گا، تو مجھے وہ مقام یاد آ گیا. اور اگر کوئی یہ کہے کہ جناب یہ کیسے، تو کیا کوئی صحابہ کرام میں بھی اس طرح کو واقعہ؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی اس حدیث شریف کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان میں بیان کیا. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اتنا رہے اور اتنا قرآن کا علم حضور سے حاصل کیا کہ آپ فرماتے ہیں لو ضاع علی عقال بعیر لوجدته فی کتاب اللہ، اگر میرے اونٹ کی رسی گم جائے تو میں کسی سے نہیں پوچھوں گا، قرآن اٹھ کر پڑھوں گا تو قرآن بتا دے گا تیری رسی کہاں پڑی ہوئی ہے. لوگوں تعلق تو رکھو نا اس کے ساتھ. تو لوگوں نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہیں دنیا سے پردہ فرمائیں گے، حضور کی پوری عمر اور حضور کے وصال کا ذکر کہاں ہے؟ تو اب غور سے دیکھیں یہ جو سورت ہے سورہ المنافقون، یہ سوال کرنے والے منافق تھے تو جواب دیکھو کہاں سے دیا کہ سورہ المنافقون یہ قرآن کی 63 نمبر کی سورت ہے اور اس کے اندر جو آیتیں ہیں وہ 11 ہیں. تو سن 11 ہجری میں حضور کا وصال ہوا، 63 سال کی عمر میں وصال ہوا. تو اس 11ویں آیت کے اندر اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. تو یہ جو خبیر ہے یہ بر وزن فعیل ہے کہ اللہ کو خود بھی پتا ہے، جسے چاہے اس کو بتا بھی دیتا ہے. موت کے بارے میں خود اس کو پتا ہے اور جسے چاہے اسے بتا بھی دیتا ہے، انہیں آگاہ بھی فرما دیتا ہے. میرے حضور اعلیٰ و بالا سرکار حضور سیدنا غوث الاغواث غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز مکانی قندیل نورانی قطعات قرآنی السید شیخ عبد القادر جیلانی البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے فتوح الغیب میں ان کے صاحبزادے حضرت عبد الرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے ابا جی کا یعنی غوث پاک کا وصال کا ٹائم آیا تو آپ نے فرمایا سارے حضرات ذرا دور ہو جاؤ، کچھ نے آنا ہے، میں نے اس سے مصافحہ کرنا ہے کہ اب میرے جانے کا وقت آ چکا ہوا ہے. اور پھر حضور ایسے مسافہ لیتے رہے جیسے کسی سے مل رہے ہیں اور ہمیں خوشبو آ رہی تھی. پھر حضور فرمانے لگے کہ اب قریب آئے اور حضور نے فرمایا کہ اچھا میں دنیا سے جا رہا ہوں. یہ فرما کر آپ قبلہ رخ لیٹے اور آپ نے کلمہ طیبہ پڑھا اور آپ کی زبان اقدس پر یہ آیت تھی سلام قولا من رب الرحیم، اور ان کی روح مبارک پرواز ہو گئی. اتنے سارے واقعات ہیں کہ میں آپ کو سناؤں تو آپ کی طبیعت روشن ہو جائے. بس میں فی الحال اتنے پر ہی اجازت چاہتا ہوں.